جس نے امریکہ نہیں دیکھا اس نے سوری ٹو سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا. لیگل طریقے سے جاؤ, آف کورس ڈو ناٹ بریک دا لاس. بہت زیادہ جابس ہیں ادھر. لوگوں کو امپلائیز نہیں مل رہے کام کے لیے. میں ایک بھی جاب نہیں کرتا. مجھے الحمدللہ کسی چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے. تو جب پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب صرف باہر نکلو. پیسے ہیں, بالکل آسان پیسہ ہے یہاں پہ. تو الحمدللہ میرا ایک بیٹا بھی 18 سال کا نہیں ہوا, بٹ ہی از لرننگ. حفظ بھی کر رہا ہے قرآن کا, اور ساتھ ساتھ میں تفسیر بھی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 دسمبر 2024, میلینیئر میری لینڈ. کل اور رات بھر بارش کے بعد بہترین دھوپ نکلی ہوئی ہے. یہاں پر میں آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک بہت بڑے کاروباری شخصیت سے کرواؤں گا جو ملینیئر ہیں اور یہاں اس پوش علاقے بیل ایئر میں اپنے ایک محل نما گھر میں رہائش پذیر ہے. اس گھر کی لاگت $1 ملین میں ہے, اور وہ یہاں پہ کس قسم کا کاروبار کرتے ہیں, وہ کون ہے, یہاں کب اور کیسے پہنچے, یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے انہی کی زبانی. یہ ان کی لگژری کار ہے. جاوید بھائی اپنا تعارف کرائیے گا, کہاں سے تعلیم اور یہاں امریکہ کیسے آنا ہوا, کب آنا ہوا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. تھینک یو فار یور ٹائم ایز ویل. تو جی میں پشاور سے ہوں, شب قدر فورٹ سے, اور ادھر امریکہ میں آیا ہوں 1990 میں. تو وہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا نیو یارک میں. تو اینی ہاؤ ان دا بگننگ ہم 8 جابs وغیرہ کیے 5-6 سال تک. اس کے بعد ہم ڈیلاویر میں آ گئے, 14-15 سال ڈیلاویر میں تھے. پھر ہم میری لینڈ میں آ گئے 2012. تو یہاں پہ ہم نے اپنے ریسٹورینٹس لیے ہیں. پہلے تو کافی سارے تھے, تو کوئی 10-12 سال زیادہ بزنس ہمارا بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا. So recently I'm trying to downsize کہ تھوڑا سا ہم ریسٹ کر لیں. الحمدللہ جو بھی ہم نے چاہا اللہ سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا, تو شکر ہے الحمدللہ. پاکستان میں اسلامیہ کالج میں نے FSC کیا ہوا ہے, اور پھر پاکستانی ایئر فورس میں تھا ایز اے کیڈٹ. سرگودا میں 2 سال رہا ہوں, 2-3 سال UF اکیڈمی رسالپور میں تھا. اس کے بعد وہاں پہ گریجویشن کے بعد تو پھر میں 1990 میں امریکہ آیا. تو 33-34 سال ہو گئے ابھی تک یہاں ہیں, اور الحمدللہ ٹائم صحیح گزر رہا ہے. میرے سارے بہن بھائی بھی شکر الحمدللہ وہ سارے یہاں پہ ہیں. کافی بڑی فیملی ہے, سب کے کاروبار ہیں اپنے, سب کے اپنے گھر ہیں, بچے ہیں ان کے الحمدللہ. لائف از گڈ الحمدللہ. ہمارے قارئین کو بتانا پسند کریں گے کہ اس سفر کے دوران کیا کیا منازل طے کیے, کس طرح طے کیے, کیا فیل کیا. تو ایک عام پاکستانی جو ہر دوسرا پاکستانی آج کل بیرون ملک خصوصاً امریکہ اور یورپ کے خواب دیکھ رہے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہوں گے؟ تو شروع میں تو اسٹرگل از اے پارٹ آف دس جرنی. اوکے, سو ایسا نہیں ہے کہ as soon as you come to another country and then you're gonna be a big shot. ایسا بالکل نہیں ہے. Even if you go and immigrate to another country with a lot of money and education, you still have to go through the growing pains and a learning process. یہ آسان کام نہیں ہے because everything is different.
پر آہستہ آہستہ آدمی سیکھ جاتا ہے. جس طرح اپنے ملک میں لوگ اسٹرگل کرتے ہیں, چھوٹے سے کام سے شروع کیا یا ایجوکیشن میں اسٹرگل کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ لوگ سیکھ جاتے ہیں. ان کمپیریزن دوسرے ملکوں میں تھوڑا سا یہ سفر جو ہے نا یہ آسان ہو جاتا ہے. یہاں پہ سسٹم وغیرہ اسٹیبلش ہے آلریڈی. تو اگر اف یو ڈو دا سیم اماؤنٹ آف اسٹرگل ان لیٹس سے ان امریکہ اور ادر یورپین کنٹریز, تو تھوڑے سے ٹائم میں یو ول ان مائی اوپینین انشاء اللہ, اس میں لک کی بات بھی ہے, یہ سب کچھ اللہ کے رحم سے ہوتا ہے. پر ان مائی اوپینین کہ جتنا لوگ اسٹرگل یا کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں ہمارے چھوٹے یا غریب ملکوں میں, اگر اتنا ہی کام باہر کریں تو میرا خیال میں ریزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے. تو بیکاز آئی ڈو کمپیئر مائی سیلف ود ادر پیپل دے ور ان مائی شوز بیفور ان پاکستان, رائٹ. سو یہاں پہ تھوڑا سا گورنمنٹ نے آلریڈی بہت سارے کام کیے, جو مشکل کام ہے وہ گورنمنٹ نے آلریڈی کیے, تو وی جسٹ کم اینڈ بیکم اے پارٹ آف دا سوسائٹی. تو شروع میں تو اسٹرگل ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے, اٹس اے گروئنگ پین. چھوٹے موٹے جاب کرتے ہیں, پھر دا کلچر از ڈفرینٹ, ایوری تھنگ ہیئر از ڈفرینٹ, اور ایونچولی یو لرن. ہمارے لوگ بہت محنتی لوگ بھی ہیں, ماشاء اللہ ذہین بھی ہیں, تو باہر میں دے آلسو سی دا ریوارڈ از ویری بگ, رائٹ. تو یہاں پہ اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. میرا تو ذاتی یہ مشورہ ہے سب کو کہ ہر ایک گھر سے ایک ایک آدمی نکلے, باہر جائے. یہاں پہ آرڈنری جو ارننگز ہیں, بیکاز ہمارے ملک میں لوگوں کو فائنینشیل پرابلمز ہے, دیٹس دا بگیسٹ ایشو دیر, رائٹ. تو یہاں پہ اگر آپ ایوریج جاب بھی کر لو تو $2,000-3,000 تو کوئی بھی آدمی بنا سکتا ہے, وداؤٹ ایجوکیشن, وداؤٹ بزنس. تو صرف آپ کام پہ جاؤ, حاضری لگاؤ, کام کرو, آ جاؤ گھر. زیادہ اسکل کی ضرورت نہیں ہے. وہ $2,000-3,000 ہمارے ملک میں کافی بڑا پیسہ ہے. سو آئی تھنک کہ ہر ایک گھر سے ایٹ لیسٹ ایک جوان بھائی کو, کزن کو, کسی کو باہر بھیج دو. وہ آپ کے لیے جو ہے نا باقیوں کے لیے بھی ایک سورس آف گائیڈنس بن جائے گا. اینڈ دے ول آلسو امیڈیٹلی سپورٹ یور فیملی, دا انٹائر فیملی. پھر بعد میں ہر کسی کے اپنی نصیب ہے. بہت سارے لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں اور ابھی دے آر میلینیئرس. We even have some people there, billionaires as well. تو میرا مشورہ یہ ہے سب کے لیے, بسم اللہ کرو, اللہ کا نام لے لو, توکل علی اللہ, پھر اللہ پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. آسان سفر ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. You just have to try it. آج کل ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم باہر جائیں, خصوصاً امریکہ. ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے, کیا معلومات دینا پسند کریں گے؟ تو ان کو آنا چاہیے یا نہیں؟ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پاکستان میں لیٹس سے کوئی اچھا بڑا بزنس ہے یا بہت اچھی جاب ہے اینڈ یو آر سیٹسفائڈ, تو باہر مت جاؤ. ٹھیک ہے, باہر جا کے صرف وزٹ کے لیے جاؤ. دیکھو, تو وزٹ تو میں تو کہتا ہوں کہ ایوری باڈی نیڈس ٹو وزٹ. جس نے امریکہ نہیں دیکھا اس نے سوری ٹو سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا. جیسے ہم نے دیکھ لیا تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اس وزٹ میں. تو اگر جاب کے لیے نہیں تو وزٹ کے لیے تو ضرور دیکھنا چاہیے. سو یو کین فیل کہ یار یہ بھی دنیا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ کو فائنینشلی مسئلے ہیں, یعنی پاکستان میں صحیح کام نہیں آپ کا چل رہا, وہاں پہ ینگ لوگ کافی بہت زیادہ ہے. آئی بلیو اٹس آلموسٹ مور دین 60% آف دا پیپل پاپولیشن از یوتھ, اینڈ دے آر ویری مچ کیپیبل آف ڈوئنگ ہارڈ ورک اینڈ امیگریٹ ٹو ادر کنٹریز. یہی ٹائم ہوتا ہے, پھر بعد میں نہیں ہوتا جب آپ کی ایج نکل جاتی ہے. تو
اللہ پہ توکل کر کے باہر جانا چاہیے. کسی ضروری نہیں ہے امریکہ جاؤ, بہت سارے اچھے ملک ہیں یورپ میں, کسی بھی ملک میں جاؤ. امریکہ سب سے تو بہتر ہے آف کورس. کینیڈا, جاپان, جرمنی, آسٹریلیا بھی اچھا صحیح ہے. جہاں بھی آدمی جا سکتا ہے. میرا تو ایڈوائس یہ ہے, I've been overseas for almost 34 years, right? My experience is fantastic. تو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی نوجوان, کوئی بندہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا انیشیٹو لینا چاہیے, کیا پروسیس ہے ایون گرین کارڈ تک؟ تو پہلے تو دوسرے ملک میں آپ کو پہلے جانا ہے, آپ پہنچ جاؤ گے ادھر پر جا کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. ایوری کنٹری ہیز ڈفرنٹ رولس فار ریزیڈنسی, ورک پرمٹ, گرین کارڈ ہو گیا یا سٹیزن شپ, رائٹ. تو دا فرسٹ اسٹیپ از آپ پہلے جاؤ اس ملک میں جس طرح بھی آپ جا سکتے ہو, لیگل طریقے سے جاؤ. آف کورس ڈو ناٹ بریک دا لاس. ایوری ٹائم یو ڈو سم تھنگ اٹ ہیز ٹو بی لیگل. یو شوڈ بی اے لا ابائڈنگ پرسن. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سارے کام لیگل طریقے سے ہو سکتے ہیں 100%, بلکہ لیگل طریقے سے یو کین ڈو اٹ بیٹر اینڈ ایزیئر. تو انلیگل کاموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر لیگلی جا کے ادھر وکیل بھی ملتے ہیں, اپنے یار دوست سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں کیا 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 ہو سکتا ہے. ادھر بزنس, چھوٹے سے بزنس میں آپ تھوڑا سا انویسٹمنٹ کر کے آپ کو E2 وغیرہ ویزا مل سکتا ہے. H1B ویزز مل رہے ہیں. لوگ بھی اسپانسرشپ بھی کرتے ہیں, لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے راستے ہیں. تو لیگلائزیشن کو پہلے یو شوڈ ناٹ اسٹریس اباؤٹ اٹ. پہلے آپ دوسری کنٹری میں جاؤ, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. تو جاب بھی بہت ہیں, بہت زیادہ جابس ہیں. ادھر لوگوں کو امپلائیز نہیں مل رہے کام کے لیے. تو جب میں پاکستان میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار ادھر لوگ نہیں ملتے کام کے لیے, وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, کیونکہ وہاں تو جاب نہیں ملتی, اتنی سفارشیں کرتے ہیں لوگ. پر دیٹس ناٹ دا کیس ان دیز کنٹریز جہاں پہ جابس بہت ہیں. اینڈ اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کتنا پیسہ بنانا ہے. یو کین ورک اینڈ یو کین گیٹ انٹو بزنس. ورک میں آپ کو صحیح گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ بزنس میں آ گئے پھر اس میں بہت برکت ہوتی ہے بزنس میں. سنا ہے یہاں پہ لوگ 2 جابس بھی کرتے ہیں یا 3. تو بہت سارے لوگ جن کو پیسے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ٹیمپرری, وہ 3 جاب بھی کر لیتے ہیں, رائٹ. کوئی 2 بھی کر لیتا ہے. A lot of people they are just content with just one job, right. ابھی جس طرح میں ہوں, میں ایک بھی جاب نہیں کرتا. مجھے الحمدللہ کسی چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے. تو بہت اسٹرگل کر لیا میں نے اس وقت. تو جب پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب صرف باہر نکلو. پیسے ہیں, بالکل آسان پیسہ ہے یہاں پہ. تو بزنسز بھی ہیں, جابس بھی ہیں, اپنے لیے بھی کام کر سکتے ہو. if you don't want to work for somebody else. اچھا, ویزا اپلیکیشن کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں گے 1 منٹ کے لیے اگر بولیں. ویزا اکثر لوگ اپلائی کرتے لیکن موسٹلی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ So a lot of people do it wrong. یہ ان لوگوں کا آپ کو جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں, یہ انگریز لوگ, وہ ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. جب آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے کہ ہاؤ دیز گائز تھنک what they look for, right, تو پھر آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ جس طرح میں نے اپنے فیملیز کے لیے کیا, یاروں دوستوں کے لیے کیا, تو ہماری کوئی ریجیکشن نہیں ہوئی. کوئی 200-250 سے زیادہ لوگ آئے ہیں, لیکن ان کو ہم نے صحیح گائیڈنس دی کہ یار ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو. ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, پر زیادہ لوگوں کو نہیں, صرف تھوڑے دیں. اور آپ کیا بزنس کرتے ہیں ہمارے قارئین جاننا چاہیں گے تو I have done several businesses. جو پہلا میرا تھا سب سے پہلے was in 1996. اس سے پہلے میں جاب کرتا تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ.
پھر میں نے اپنا ایک گیس اسٹیشن لیا اور کنوینئنس اسٹور تھا اس کے ساتھ ادھر پینسلوینیا میں. اس کے بعد تھوڑی سی ایکسپینشن شروع ہو گئی, اسٹارٹ میکنگ پرافٹس اینڈ منی, تجربہ بھی ہو گیا. تو پھر ہم ریسٹورینٹ بزنس شروع کیا. بہت سارے پاپائز ریسٹورینٹ کیے ہم نے, چارلیز فلی اسٹیک ریسٹورینٹ کیے, ٹراپیکل اسمودی کیفے جو ہے وہ کیے. ہاں, جس کا بھی ہم نے وزٹ بھی کیا تھا ریسنٹ. اچھا, تو 40 کا. ایسے 2-4 ریئل اسٹیٹ بھی کرتا ہوں اپنے, الحمدللہ وہ رینٹل پراپرٹیز بھی ہے. تو جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں. اگر بزی ہے, ٹائم نہیں ہوتا یا تھک جاتے ہیں تو بس ہم کہہ رہے چلو ٹھیک ہے یہ 1 سال ہم چھٹی لے لیتے ہیں. تو ایسا میں لاسٹ ایئر سے ابھی تک میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ پورا سال کسی اور کو بولا یار یہ تھوڑے بزنسز آپ لوگ ٹیک کیئر کرو, وہ چلا رہے تھے. تو الحمدللہ موقع بہت ہے, کافی ہے. یہ ایک چیز ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, پاکستان میں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں تیری سیلری کتنی ہے, کتنا پیسہ بناتے ہو, رائٹ. تو ان پاکستان از نارمل. اور یہ بزنس ہے تو آپ مہینے کا کتنا بناتے ہو. امریکہ میں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے. لوگ نہیں کہتے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور یا میری سیلری کتنی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آئی لیو ویری کمفرٹیبل. اللہ نے بہت کچھ دیا. اور پھر میں ابھی ساتھ ساتھ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, ترجمہ وغیرہ. تو ابھی ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ شو آف نہیں کرنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے, مال دولت دیا ہے, سو بی ہمبل, اترانا نہیں ہے. اس سے ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی فیلنگز ہرٹ ہو جائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ نے نہیں دیا ابھی. تو دیٹس another ریزن ٹو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا وہ کم ہے. بس اللہ نے جتنا مانگا اس سے زیادہ دیا ہے. تو اس میں ہماری اتنی کوئی قابلیت وغیرہ نہیں ہے. بس جب ہمارا برا حال تھا تو آئی تھاٹ کہ ہم اس وقت اللہ سے بہت دور تھے. as soon as we got closer to اللہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے معاشی حالت بھی ٹھیک کر دیا, ہمارے کام بھی صحیح ہو گئے اور زندگی میں سکون بھی آ گیا. تو میرا تو یہ نصیحت ہے سب کو کہ آپ اپنا ضرور کافی محنت کرو, لیکن اگر آپ غلط طریقے سے کر رہے ہو اور آپ ہمارے مذہب کے خلاف کام کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, جھوٹ بولتے ہو, حرام کما رہے ہو, تو اس میں آپ کو خوشی نہیں ملے گی. اس بلکہ یہاں پہ جو ہے آئی ایم سو پراؤڈ ٹو سے کہ میرے بچے مذہب کو بہت اچھا فالو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا ایک بیٹا بھی 18 سال کا نہیں ہوا, بٹ ہی از لرننگ, حفظ بھی کر رہا ہے قرآن کا, اور ساتھ ساتھ میں تفسیر بھی, اور جمعے کے دن یا رمضانوں میں وہ خطبہ بھی دیتا ہے مسجد میں 200-250 لوگوں کے سامنے. تو وی آر بلیسڈ کہ اللہ نے ایسا رحم کیا ہے. یہ بالکل یہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ ہدایت کسی کو نہ دے, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو اللہ کو جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے, اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. میں خود بھی قرآن پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ, میرے بچے بھی پڑھتے ہیں. اور تو ہمارا میلز کا الگ پروگرام ہے قرآن پڑھنے کا اور ترجمہ, اور فیمیل کا ہماری آن لائن کلاسز الگ لگتی ہیں آلموسٹ ڈیلی. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کے درمیان میں رہتے ہو, بے شرمی ہے, دین بھول جاؤ گے. ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ آئی تھنک دیٹ وی فالو دین ویری کلوزلی اینڈ مور اسٹرکٹلی ہیئر. جب میرے بچے میرے ساتھ پاکستان گئے تھے لاسٹ ایئر, وہ ہنس رہے تھے کہ یہ تو سارے 100% مسلمان ہیں, یہ کیسا لباس پہنتے ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں, کیسے میوزک کے سامنے ڈانس کرتے ہیں. دے واز ریئلی سیڈ.
کہ یہ لوگ دین کو فالو کی نہیں کرتے. تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اینڈ دے ور رائٹ. اٹس انفارچونیٹ بٹ اٹس ٹرو. بہت شکریہ جاوید بھائی ٹائم دینے کا. اور جاوید بھائی کے گھر آئے تو باقی اس میں تو یہ کہ یہاں پہ ہمارے پختون بھائی اور جو پاکستانی بھائی ہے وہ تو خواتین کا پردہ رہتا ہی ہے. تو باقی جگہوں میں تو خواتین ہیں. تو میں آپ کو ان کا لابی وغیرہ کا تھوڑا وزٹ کرا دوں. کچن میں تو ہاں یہ ٹی وی لانچ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور باقی یہ کچن ہے ان کا ماشاء اللہ بہترین. کچن میں 2 سیکشنز ہے. ایک واشنگ سائڈ پہ ہے اور دوسرا کوکنگ وغیرہ ہے اور دوسرا ریفریجریٹرز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ڈائننگ ہے, ڈائننگ ٹیبل, یہ لائٹنگ, ونڈوز. یہ اپ سٹیئرس ہے, یہ بھی ڈائننگ ہال ہے. یہ ان کی بھتیجی اور بھتیجا ہے اور یہ اوپر کا سیکشن ہے. تو جاوید بھائی بہت شکریہ. جوس مسپوس کو ډیره مننه. جاوید بھائی جوس موس غمم کړی وی بلکې نن روټۍ غمم شوی دی. دی مونږ به سره ځو. تاسو کور وزټ وکړو. جاوید بھائی سره خبرې واورېدې. امید لرم چې خوښې شوي بھی ہوئی. جیسا میں ابھی اردو میں بولوں گا کہ جاوید بھائی کے ساتھ میری گپ شپ ہوئی آن کیمرہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری گپ شپ پسند آئی ہوگی. خصوصاً وہ سیکشن تو آپ کو پسند ہی آیا ہوگا کہ جاوید بھائی یہاں پہ آئے کیسے. یہاں پہ انہوں نے ایک عام ورکر سے لے کر بڑے بزنس مین تک کا سفر کیسے تھی کہ انہوں نے سب بتا دیا. غور سے دیکھنے کا شکریہ. اب میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. امید ہے کہ نیکسٹ ولاگ تک آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.